بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عبادت کی تلقین، کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کی صفات خالق رازق کا بیان ہے اور شرک کی مذمت ہے ان آیات میں۔ تو اب سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے ان آیات کا۔ آپ دیکھیے، یا ایوہا الناس اعبدوا، یا ایوہا اس کا مطلب ہوتا ہے اے۔ یا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے مخاطب کسی کو کرنا ہو، اس کو بلانا ہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یا عبد اللہ، اے عبد اللہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام لے لیں، یا زید، یا بکر، تو کوئی بھی نام لیا جائے تو کسی کو مخاطب کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یا رب العالمین، اے اللہ تعالی۔ تو اسی طرح یا ایوہا کا مطلب بھی کیا ہے؟ اے۔ الناس، ناس کا مطلب آپ کو آتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ سب کو آتا ہے نا ناس کا مطلب۔ تو ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، پیپل۔ یا ایوہ الناس تو کیا مطلب ہوگا؟ اے لوگو۔ اب خطاب ہو رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، پکارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ اب ذرا آپ اپنے کان کھڑے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، کن کو پکارا ہے؟ لوگوں کو۔ اور لوگوں میں کون ہے؟ میں اور آپ، ہم بھی لوگ ہیں۔ تو کوئی حکم آنے والا ہے، اور حکم کس کا آنے والا ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ قرآن مجید کو آپ نے اس طرح سمجھنا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایوہ الناس، لفظ ترجمہ آپ دیکھیں، اے لوگو، اعبدو، ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے سعبدو۔ اعبدو کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو تم سب، ٹھیک ہے۔ اعبدو کا مطلب کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، مطلب کیا؟ تم سب عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ رب کا لفظ مطلب آپ کو پتا ہے، اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارا۔ تو تمہارے رب کی مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم الذی، وہ رب جو خلقکم، جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، خلقہ اس نے پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور ان کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ دیکھیں، الذی جس نے، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس نے، ٹھیک ہے۔ الذی جس نے، جعل بنایا، لکم الارض، لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، لکا ایک کے لیے ہوتا ہے اور لکم سب کے لیے۔ تو وہ ذات، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، لکم الارض، زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض۔ یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ نے ان الفاظ کے معانی کو یاد کرنا ہے اور لکھ لیا کریں، اور اس کے بعد ریویژن کیا کریں پورے ہفتے میں۔ آپ نے اس کو دہرانا ہے بار بار، تاکہ یہ قرآن آپ کو یاد ہوتا چلا جائے۔ تو مقصد یہ ہے، ہم اس لیے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ یہ ترجمہ آپ کو ازبر ہو جائے، آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے بھی یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو یاد کروا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا، ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ نے یاد کرنا ہے، جس کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ اس کو لکھ لے۔ تو الذی کا مطلب ہوتا ہے جس نے، جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، ارض کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو۔ تمہارے لیے بنایا زمین کو، کیا بنایا زمین کو؟ فراشا، بچھونا بنا دیا۔ فرش اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے فراشا، بچھونا بنا دیا، بچھا دیا زمین کو۔ والسماء، اور یہ لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے۔ اب ایسے ہونا چاہیے کہ جو الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کا ترجمہ نہ کیا جائے، کیا خیال ہے؟ تو والسماء کا مطلب کیا ہے؟ آسمان۔ اس کی جمع میں نے آپ کو بتائی تھی، السماوات آتی۔ تو والسماء، اور آسمان کو، بناء، آسمان کو کیا بنایا؟ بنا بنا دیا۔ بنا کس کو کہتے ہیں؟ چھت۔ زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، انزلہ اوپر سے کسی چیز کو نیچے اتارنا، اتارا، نازل کیا،
من السماء، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور السماء کا مطلب کیا ہے؟ آسمان. من السماء، آسمان سے. اس نے اتارا آسمان سے. کیا اتارا؟ ماءن، پانی. اتارا اس نے آسمان سے پانی کو، یعنی بارش کی صورت میں پانی آسمان سے اترتا ہے. فاخرج، تو اس نے نکالا. اخرجہ کا مطلب کیا ہے؟ نکالا. بھی، اس کے ذریعے، اس سے. کس سے؟ پانی کے ذریعے. کیا نکالا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے. ثمراتن، پھل کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ثمرات، بہت قسم کے پھل. تو پھلوں میں سے نکالا اس نے. رزقا لکم، رزق ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے، نکالے زمین میں سے، جو بارش کی وجہ سے پھل اگتے ہیں، یہ تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک. ند کی جمع کیا ہے؟ انداد. تو کوئی شریک اس کے ساتھ نہ بناؤ. اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں بھی شریک نہیں کرنا، ربوبیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. تم نے اس کو کسی کو شریک نہیں بنانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے، یہ لفظ ترجمہ تھا. اب آپ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا آسمان سے پانی کو اور نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، اور تم جانتے ہو. تو اس آیت میں، آیت نمبر 21 میں، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. آپ دیکھیے، اس سے پہلے قرآن مجید میں جو ہم نے پہلی آیات پڑھی ہیں، 20 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا. اس سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے. اور پھر متقین کے بارے میں بیان کر دیا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ متقین ہیں. اور پھر دوسری قسم بیان کر دی کہ جو لوگ منافق ہیں، کہ وہ ظاہر اسلام کو کرتے ہیں اور اندر سے انہوں نے کفر کو چھپا رکھا ہے. اور اس سے پہلے ان لوگوں کا بھی بیان کیا کہ جنہیں انکار کر دیا، جو کافر ہیں. پہلے متقین کا ذکر پڑھا آپ نے، پھر کافرین کا پڑھا کہ جن نے کفر اور انکار کر دیا، اور پھر تیسری قسم منافقین کی پڑھی کہ جن لوگوں نے دل میں کفر چھپایا اور ظاہر اسلام کیا. اب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب ہے، اس میں مسلمان صرف نہیں، اس میں منافقین اور مشرکین، کافر، تمام لوگ، جتنے بھی تم لوگ ہو، تم سب کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اعبدو وحدو، یعنی اللہ کو پہچانو، اللہ کی توحید کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی خالق ہے. تو اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے، گناہوں سے، اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی اب تمہیں پیدا کر دیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ کیا کیا کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں؟ زمین پر تم نے رہنا ہے، تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا کہ تاکہ تم رہ سکو اس پر. اور پھر آسمان سے، آسمان کو چھت بنا دیا کہ چھت کے نیچے، اور زمین کو بچھونا بنا دیا کہ تاکہ تم وہاں پر رہ سکو. اور پھر اب رہنے کے بعد کیا ضرورت ہوتی ہے؟ انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. رہائش مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان سے ہم نے بارش نازل کر دی، بارش اترتی ہے، زمین سے تمہارے لیے پھل نکلتے ہیں جو تمہارے لیے رزق ہے، اور تم کھاؤ بھی.
اب تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہے ہیں، زمین کو تمہارے لیے بنایا، آسمان کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ تم نے میری عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم نے رب کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مان کر زندگی بسر کرنی ہے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے، تو تم متقی بن جاؤ گے، پھر تمہیں قرآن سے ہدایت بھی مل جائے گی. تب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا. اور عبادت میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ کہ اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا. تو جس انسان کو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی تو وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو منع کر دیا شرک سے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا رازق وہ ہے، نعمتیں دینے والا وہ ہے، پیدا اس نے تمہیں کیا ہے، تمہارے پل پل کی پرورش کرنے والا وہی تمہارا رب ہے. اور پھر اس کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی تم عبادت کرو تو تمہیں شرم آنی چاہیے. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اور تم جانتے ہو. تو یہ قرآن کی دعوت ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی کہ ان نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ اللہ کی توحید کو پہچان لو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. جی آگے چلتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب اللہ نے توحید کا بیان کیا اور تمام لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت میں پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اس کتاب کو تم نے ماننا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب بھی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کے لیے دو اہم شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر آپ شرک کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور شرک کتنے قسموں کے ہیں؟ دو قسم کے شرک ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شرک نہیں کرنا. ایک شرک ہے شرک اکبر، کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا، اور اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں اس میں شریک کر دینا کہ اللہ بھی خالق ہے، کوئی اور بھی خالق ہے، اللہ بھی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اللہ بھی رزق دینے والا ہے، کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کچھ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کیا ہے؟ شرک کرنا ہے. اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیا خیال ہے عبادت ہے یا نہیں عبادت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. تو اگر انسان دعا کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے؟ رب العالمین تو ہماری حاجت کو، ضرورت کو پورا کر. قرآن مجید کی دعائیں اٹھائیں، اللہ رب العالمین سے انبیاء علیہ السلام نے جب دعائیں کی تو انہی الفاظ میں کی. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے پریشانی اور بیماری نے چھو لیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا، تو رحم کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہی عطا کرنے والا، تو دنیا بھی اچھی عطا کر دے، آخرت بھی اچھی عطا کر دے، عذاب جہنم سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. تو آپ دعائیں دیکھیں، قرآن کی دعائیں وہ ڈائریکٹ مانگی گئی ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر آپ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں فلاں پیر صاحب مجھے دے دو، یا علی مدد، حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، اللہ کے رسول آپ سے میں مدد کا طلبگار ہوں، تو پھر آپ نے صرف اللہ سے نہیں مانگا. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. عبادت میں بھی شریک نہیں کرنا، افعال میں بھی شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ عبادت کی پہلی شرط ہے. اگر شرک پایا جائے گا تو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو معافی نہیں ملے گی. اور
اخلاص شرک کی ایک ہی ہے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ دوسری شرک کیا ہے؟ شرک اصغر، کہ ریاکاری آ جائے، انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا بھلا کہیں، لوگوں سے کچھ لینے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، ریاکاری، اور اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے عبادت میں بچنے کی ضرورت ہے۔ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے خالصتاً۔ اگر آپ مارکیٹ سے سونا لینا جاتے ہیں نا، اس میں آپ کو وہ شاپ کیپر کہتا ہے کہ اس میں ملاوٹ بھی ہے، 50-50 ہے، 50 سونا ہے، 50 میں نے پیتل ملایا ہوا ہے، کچھ اور ملایا ہوا ہے، آپ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ آپ کہیں گے میں نے پیسے آپ کو پورے دیے ہیں، مجھے 100% پیور اور خالص چیز چاہیے، تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نے خالص میری عبادت کرنی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالصتاً اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا، ریاکاری بھی نہ ہو اور شرک اکبر بھی نہ پایا جائے، تب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے عبادت کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ جی، تو یہ دو شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَإِن كُنتُم، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، ریب کا مطلب آپ نے پڑھ چکے ہیں، آپ شروع میں ہم نے پڑھا تھا لا ریبا، جی بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ شک، ٹھیک ہے، لا کا مطلب تھا نہیں ہے کوئی شک، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، دوبارہ وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ریب کا مطلب آپ کو پتا ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس سے یا اس کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے، مما، اس کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور نہ ہمارا بندہ، یعنی اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا، فَأْتُو، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک سورت، من مثلہ، اس کی طرح کی، اس کی مثل، وَدْعُوا، اور پکارو، بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون کا مطلب کیا ہے؟ علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ صادق ایک کو کہتے ہیں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، پاکستان کی سیاست میں بھی بہت بولا جاتا ہے صادق اور امین، وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو صادق ایک کو کہتے ہیں کہ سچ بولنے والا، تو یہاں پر کیا ہے؟ صادقین جمع ہے، اگر تم سچے ہو تو تمہیں شک ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے تو تم لے آؤ اس جیسی کتاب، نہیں کہا اس کی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، پھر فرمایا کہ 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، پھر مکہ میں ہی فرمایا کہ چلو 10 صورتیں لا سکتے، ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور پھر یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں دوبارہ چیلنج کر دیا، یہود کو بھی، مشرکین کو بھی، کفار کو بھی، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ چیلنج کر دیا کہ اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور کتنے سال گزر چکے، کوئی ایسا نہیں کر سکا اور قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچی کتاب ہے، اور جس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے وہ بھی صادق ہے، اور اس نے اس کتاب کو پہنچایا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا رسول اور پیغمبر ہے، وہ پیغام پہنچا رہا ہے، اور وہ سچ اور حق بیان کر رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ شک ہے، تم یہ شک کرتے ہو کہ نبی نے نعوذ باللہ خود سے یہ کتاب بنا لی ہے، تو پھر تم بھی عرب دان ہو، تم بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تمہاری بھی یہی زبان ہے، تم بنا کر دکھا دو، ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ چیلنج کیا کافروں کو، اور اس میں چیلنج ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہے کہ یہ نبی بھی سچے ہیں اور یہ کتاب بھی سچی ہے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور آپ دیکھیں پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا بیان کیا اور اس کے بعد پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی. جی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے، تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر. نازل کیا کتاب قرآن مجید، اور اپنے بندے سے مراد کون کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ خاص کہہ دیا عبدنا، یہ عزت اور توقیر کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ عزت اور شرف ہے اس کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جتنی دنیا میں اونٹنی ہیں سب اللہ کی ہیں، لیکن اس کو خاص کر دیا کہ یہ تمہارے لیے ایک معجزہ بنا کے اللہ نے بھیجی ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں اس وقت کے مطابق. اس وقت جس کا دور تھا اور جس دور میں جو چیز زیادہ مشہور تھی تو اللہ رب العالمین نے ایسے معجزات انبیاء علیہ السلام کو دی. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں طب کا دور تھا، تو لوگ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم علاج کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے کہ وہ اللہ کے حکم سے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو تو وہ اس کو شفا مل جاتی، اور اسی طرح جو مردہ اس کو زندہ کر لیا کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، وہ جادوگر مشہور تھے، اور فرعون کے دربار میں جادوگر جمع ہوتے تھے اور وہ اپنا کرتب دکھایا کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے لوگوں کو سمجھ لیں کہ ان کو پاگل بنایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اور میں آ جاؤ تم اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آؤ. اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اس لاٹھی کو پھینکیں یہ اژدہا بن جائے گا. تو یہ معجزات، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت شاعری تھی، عرب کے لوگ خطیب ہوتے تھے، ان میں بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اور ایسا بیان ہوتا تھا کہ وہ دلوں پر اثر کر جاتا تھا. ایک قبیلے کا کوئی خطیب کھڑا ہوتا، وہ بہت ہی پیاری گفتگو کرتا اور اس میں شعر بھی پڑھا کرتا تھا، اور ان کو یہ بڑا گھمنڈ تھا اور تکبر تھا کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ایسی ہم زبان فصیح اور بلیغ زبان بولتے ہیں کہ ہم جیسی زبان کوئی اور بول نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا اور چیلنج کیا کہ تم عربی بولنے والے ہو، تم فصیح اور بلیغ ہو، تم فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا. تو کوئی نہ لا سکا. جی اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 24. اب جب قرآن کا چیلنج کفار کے سامنے آ گیا تو کفار میں تو یہ سکت ہی نہ تھی کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے یا قرآن جیسی کوئی صورت لانے کی وہ جسارت کر سکتے، ایسا ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی فرما دیا، وعید دی. وعید کا مطلب کیا؟ انہیں ڈرانا. تو اب اس میں کیا ہے؟ وعید اور بشارت. یہ جو پیج ہم پڑھیں گے اس کے جو موضوعات ہیں ان کو آپ دیکھیں، اور میرے خیال میں یہی پیج ہم پڑھ پائیں گے اور ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اس پیج میں کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ وعید اور بشارت. ٹھیک ہے، یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ اس میں مچھر کی مثال. اور تیسری چیز کیا ہے؟ گمراہ کون ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کفر کیسے کفر کرتے تھے وہ لوگ. جی اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھیں. وعید اور بشارت اس میں کیا ہے؟ کفار کے مغلوب ہونے کی پیشن گوئی اور عذاب کی وعید. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید میں تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. اب وہ مغلوب ہو گئے، لا تو نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ مغلوب ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر ان کو عذاب کی وعید بھی سنا دی کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا. اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر کافروں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. جہاں پر وعید ہوتی ہے تو وہاں پر بشارت بھی ہوتی ہے، خوشخبری بھی ہوتی ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جن نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ ان کو جنت کی بشارت دے دی اور جنت کی نعمتوں کا بیان کر دیا. یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا اس پیج کا. دوسرا موضوع کیا ہوگا؟ مچھر کی مثال. اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں مختلف مثالیں ہیں، مکھی کی مثال بھی ہے،
مکڑی کی مثال بھی ہے جس کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اسی طرح گدھے کی مثال بھی ہے، کتے کی مثال بھی بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں مثال بیان کر دیں، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے، کافروں نے اور منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن میں اللہ نے مثال بیان کی ہے، مچھر کی چھوٹی سی چیز ہے اس کی مثال بیان کر دی۔ جب یہ جواب نہیں دے سکے، چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، تو اس طرح کے بے وقوفانہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا جس کی چاہے مثال بیان کر دے۔ مثال کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، اور قرآن کو آسان بنا دیا سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی مثال چاہیں بیان کر دیں۔ جو ایمان والا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے، مومن کا کیا ایمان ہے کہ وہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ یہ بات میرے دماغ میں نہیں آ رہی، میں نہیں مانتا، ہمارا دماغ ہی ناقص ہے، اللہ نے جو بیان کر دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، فاسق ہیں، تو ان کو جتنی مرضی مثالیں بیان کر دے وہ نہیں ماننے والے۔ تو اللہ رب العالمین مچھر کی مثال بیان کریں، یا اس سے کسی بڑی چیز کی مکھی کی مثال بیان کر دیں، یا کسی اور مخلوق کی مثال بیان کر دیں، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی حیا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے کہ گمراہ کون ہے، خسارہ پانے والے کون ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ نے جو مثال بیان کی اس کو نہیں مانا، انکار کر دیا، تو وہ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ایسے فاسق لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ یہاں پر 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ عہد توڑنے والے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیا وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ قطع رحمی کرنے والے ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور جو آخری ہوگا آج کے سبق کا، وہ کیا ہے؟ کہ کفر کیسے، کہ اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر لیتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین موت و حیات کا مالک ہے، اور اللہ تعالی خالق ہے، تو اس کے ساتھ کفر کرنا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جس کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، تو وہ رب العالمین کا ہی کفر کر دے، انکار کر دے؟ یہ بڑے تعجب کی بات۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر نہیں تم کرو یہ، اگر نہیں تم نے کیا، یعنی اس کتاب جو چیلنج تمہیں کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، تو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لم کا مطلب ہوتا ہے ماضی، ٹھیک ہے، وہ لفظ کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا، آج تک نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تو یاد رکھو مستقبل میں بھی تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو پھر کیا ہے؟ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، کفر سے بعد آ جاؤ، فَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، النار، نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ وہ آگ کیسی؟ الَّتِی، جو وقودها الناس، کہ جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر۔ جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اس چیلنج کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے نہیں کیا تو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ایک صورت لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر۔ دنیا میں کوئی ایسی آگ دیکھی آپ نے جو لوگوں سے بھڑک جائے، جس کا ایندھن لوگ ہوں؟ دنیا کی آگ میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ کوئلے سے جلائی جاتی ہے، پیٹرول سے جلائی جاتی ہے، مٹی کے تیل سے آگ جلائی جاتی ہے، لکڑی کا بالن استعمال ہوتا ہے، ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ کرے۔ تو لوگ ہوں گے اس کا ایندھن، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ پتھر سے مراد یہ ہے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے آگ نکلتی ہے، تو وہ پتھر اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی، مورتیاں وغیرہ، بت بنائے جاتے تھے، تو ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا،
جو عبادت کرنے والے تھے ان کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جن کا ہم عبادت کرتے تھے ان کا حشر بھی یہی ہے۔ تو یہ لوگ اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور عدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو جہنم اصل میں اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات تیار کی ہیں، باغات تیار کی ہیں۔ لیکن اگر مسلمان جہنم میں جائے گا تو کس وجہ سے جائے گا؟ کہ وہ بھی کفریہ اعمال کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ مسلمان کفریہ اعمال کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ، 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں وعید تھی، اور اس کے بعد قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کے بارے میں بشارت۔ اس آیت کو سنیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، وَعَمِلُوا اور انہیں عمل کیے، الصالحات نیک عمل۔ تو نیک عمل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 شرطیں ہیں، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیا، الصالحات نیک۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان لہم یقیناً ان کے لیے، بے شک ان کے لیے، جناتن باغات ہیں۔ جنتن ایک باغ کو کہتے ہیں، اور جنات کا مطلب کیا ہے؟ باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ کتنا خوبصورت وہ باغ ہوگا جس میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی باغ ہو، وہاں پر قدرتی پانی کا چشمہ ہو، پانی کی نہر ہو، اس باغ سے وہ گزر رہی ہو، تو اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ تو یہ وہ باغات ہیں جو اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ جو مومن نیک اعمال کرتے ہیں، اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، بلکہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ آگے سنیے اور کیا ہے، کلما رزقوا، باغات تو مل جائیں گے، اب کھانے کو کیا ملے گا؟ جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان میں، ان باغات میں، من ثمراتن، ثمرات آپ نے پڑھا تھا نا وہ جمع ہے، اور ثمراتن کیا ہے؟ واحد ہے۔ جب کبھی ان کو ملے گا من ثمراتن کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہم دیے گے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور دیا جائے گا ان کو، متشابہہ ملتا جلتا، اور دیے جائیں گے وہ ملتا جلتا، متشابہہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ان کو پھل دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ اور کیا انعامات ہیں، اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، یا ان میں، ان جنات میں، ازواج ازواج ہوں گی، مطہراتن جو پاکیزہ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا انعامات ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات یہاں پر گنوائے کہ باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کو پھل دیا جائے گا، ایسا پھل کہ وہ کہیں گے کہ یہ ابھی پہلے ہمیں دیا گیا تھا، ملتا جلتا دیا جائے گا۔ ملتے جلتے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو انہوں نے پھل کھایا ہوگا اسی جیسا ان کو ملے گا۔ مثلا انگور ملے گا، وہ کہیں گے ایسا تو ہمیں اس کے ساتھ ملتا جلتا ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے۔ اور انار ملے گا، کہیں گے ہاں اس کے ملتا جلتا تو ہم نے کھایا ہے۔ دنیا میں جو پھل ہیں اسی کی طرح کے، شکل میں اس طرح کے ان کو دیے جائیں گے کہ انسان کو جب وہ چیز ملتی ہے نا جو پہلے سے جس کو جانتا ہے، تو وہ اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو پہلے میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ تو پہلے میں نے کھایا ہوا ہے، لیکن ذائقہ اس کا مختلف ہوگا۔ یہ ان پھلوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے پھلوں کے مقابلے میں، شکل میں جانے پہچانے ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقہ ان کا بہت اعلیٰ ہوگا، اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یا جنت میں جو پھل ان کو ملیں گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے دیا اسی کے ساتھ ملتا جلتا پھر دوبارہ ان کو پھل دے دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے ملا ہے وہی ہے، لیکن ذائقہ اس کا مختلف ہوگا۔ جب وہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے اس کا ذائقہ تو اور ہے، اس کا ذائقہ تو اور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اتو بھی متشابہہ ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ باغات اور جنات اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے لیے، نیک بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، وہ کیسے ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے. ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو، ولا اذن سمعت، اور اس کے بارے میں کانوں نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں پیدا ہوا. ایسی نعمتیں ملیں گی، ان کا تو مقابلہ یا ان کا متوازن کسی اور کے ساتھ موازنہ کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تعالی نے صرف یہ بتا دیا کہ پھل ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے جس کے بارے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اور اب آپ دیکھیں کہ انعامات کیا مل رہے ہیں. جنات مل گئی، باغات مل گئے، وہاں پر انسان رہتا ہے. دنیا میں انسان کو یہی کچھ چاہیے ہوتا تھا، رہائش کے لیے رہنے کی جگہ، کھانا پینا، اور زندگی گزارنے کے لیے ساتھی چاہیے ہوتا ہے، اور پھر پرسکون زندگی. انسان یہی چاہتا ہے نا، روٹی کپڑا مکان. آپ نے سنا ہوگا یہ نعرہ بھی لوگ لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، روٹی کپڑا اور مکان. جو چیزیں دینے والی ہیں، علم، نالج اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، وہ نہیں دے رہے. جو چیزیں اللہ رب العالمین کے ذمہ اللہ نے ہر انسان کو دینا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم دیں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باغات میں رہائش مل گئی، اس کے بعد رزق بھی کھانے کو مل گیا، اور پھر کیا ہے، ساتھی بھی مل گئے، ازواج مطہرہ. اور اب اگر سب نعمتیں مل جائیں تو انسان کو یہ ہو کہ یار یہ نعمتیں تو مجھے مل گئی ہیں لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مجھ سے چھن جائیں گی، پھر مزہ رہتا ہے؟ نعمت کا وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اور انسان کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ مجھ سے چھن جائے گا، ہمیشہ مجھے نہیں ملے گا، یہ تو فنا ہونے والا ہے، تو کیا خیال ہے؟ وہ مزہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جنات بھی مل جائیں گی، تمہیں پھل بھی مل جائیں گے، تمہیں ازواج مطہرہ بھی ملیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فنا بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس یہ نعمتیں رہیں گی. تو یہ ماننے والوں کے لیے فرمایا کہ جو ماننے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ انعامات. جی، دوسرا موضوع کیا تھا؟ مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ترجمہ دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. ابھی ہم ترجمہ تھوڑا جلدی کریں گے، ٹائم کم رہ گیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، مثال کوئی بھی مثال بیان کرے، اللہ تعالیٰ ایسا حیا نہیں کرتا. بعوضتن، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اگلے کی، یا اس سے بڑی چیز کی. مچھر کی، مکھی کی. بعض نے یہ بھی مانا کیا کہ اس سے ادنا چیز کی بھی اگر اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، اللہ حیا نہیں کرتا. اب مثال کے بعد لوگوں کی کنڈیشن اور حالت کیا ہوتی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ مثال اللہ نے بیان کر دی، آمنا و صدقنا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، یہ مومن ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جن نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا. ماذا کا مطلب کیا اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ، اس کے ساتھ، مثال کے، اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے. بس انہیں بہانہ مل گیا جھٹلانے کا، کفر کرنے کا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی، اس کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ نے فرمایا کیا ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، کثیرہ، بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، انکار کرنے کی وجہ سے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو، جن نے ایمان لایا ان کو ہدایت مل جاتی ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق لوگ، جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں، وہ اپنے عقل کے گھوڑے دلاتے ہیں. یہ مثال کیوں ہے، یہ مثال کیوں ہے. تو مومن کیا ہے، وہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے. اب فاسق کون ہے، ان کی کچھ صفات اللہ تعالی نے بیان کی ہیں اگلی آیت میں، ان کو سنیے. اور وہی گمراہ لوگ، الذین ینقضون، الذین، جو، ینقضون، توڑتے ہیں. ینقضون کا مطلب کیا ہے، توڑتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نقض عہد، عہد شکنی، عہد کو توڑنا. ینقضون، وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد، بعد اس کے، میثاقی، اس کو پختہ کرنے کے بعد. اللہ سے پختہ وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں.
پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اللہ سے اگر کوئی وعدہ کریں تو اس کو توڑنا نہیں ہے۔ اور آپ نے منافقین کی صفات پڑھی تھی نا، منافقین کی صفات کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جو وعدہ کیا وہ بہت زیادہ اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سے جو وعدہ کیا انہوں نے تو اس کو انہوں نے توڑ دیا، توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کا، ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ ملاؤ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ رشتہ داری کو ملانا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور تیسری علامت کیا ہے ان کی؟ وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو گمراہ ہیں اور خسارہ پانے والے ہیں، ناکام لوگ ہیں۔ تو ان کی صفات کیا بیان کی کہ پہلا یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد مشرکین نے توڑا، اللہ سے عہد کیا تھا، الستو بربکم، اللہ نے سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد مشرکین نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اور پھر یہود کو اللہ رب العالمین نے، ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، اور ان کے انبیاء نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہود و نصارہ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے اور تم نے ان کو ماننا ہے۔ ان نے وعدہ کیا کہ ہم مانیں گے، لیکن اس وعدے کو کیا کیا؟ توڑ دیا۔ اور منافقین بھی ایسے ہی کرتے رہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں جن میں یہ اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داریوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ بائی کاٹ کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں بائی کاٹ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے نا، قریش کے قبیلے کے رہنے والے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ابو لہب آپ کا رشتہ دار تھا، چچا تھا۔ ابو جہل آپ کا رشتہ دار تھا، اور اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار تھے، صحابہ کرام کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن انہوں نے رشتہ داری کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ تم ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، رشتہ داری کو توڑ دیا، بائی کاٹ۔ تو یہ رشتہ داری کو توڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، تھوڑی سی کوئی وجہ بن جاتی ہے، کسی نے وہ بات کر دی، بس ٹھیک ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس کی خوشی غمی میں نہیں جاؤں گا، شادی میں نہیں جاؤں گا، وہ بلاتا رہے، میں اس کے کام نہیں آؤں گا۔ کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ اللہ نے تو رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ ملانا یہی ہے کہ جو اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تلقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ملا رشتہ داری، ملنے کی کوشش کر۔ تجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، بات تو کوئی مانتے نہیں ہے، کیسی محبت ہے؟ طریقے پر تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کو تو پیسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیسی محبت ہے یہ دین اسلام سے؟ تو اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا فرمایا اس کو جوڑا جائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ آج آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں، اور پھر وہ نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔ یہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قطع تلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، تو یہی گمراہ لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے، کیف تکفرون باللہ، جی یہ میرے خیال میں ہمارا آخری ٹاپک تھا، کفر کیسے، کیف تکفرون باللہ، اور کیسے وہ کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ۔ جی یہ ہو گیا بیان۔ یہ دیکھ لیں یہاں پر، یہ بالکل واضح ہے۔ کیفا، کیفا کا مطلب کیا ہے؟ کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا اور تھے تم مردے،
ذرا دیکھو تو صحیح، اس اللہ کا کفر کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کھاتے ہو اور ہمارے آگے ہی بولتے ہو، میری بلی اور میرے سامنے میوں میوں، ہمارا کھا کے ہمیں اکڑ دکھاتے ہو، انسان کہتا ہے نا یہ۔ تو اللہ کا کفر کرنا، انسان کیسے کفر کر سکتا ہے؟ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم امواتن مردے، موت اور اس کی جمع کیا ہے اموات، مردہ تھے تم، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا کم تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کیا اس آیت پہ غور کیجئے، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تھے تم مردہ، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا کہ تم یاد کرو اس وقت کو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ لم یکن شیء مذکورا، کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کا ذکر کیا جاتا۔ پانی کے ایک قطرہ اس کا ذکر ہوتا ہے، مٹی اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، تم وہ تھے کہ تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا۔ آج تمہیں اپنے نام کی پڑی ہوئی ہے، میرا بڑا نام ہے، میری بےعزتی ہو گئی، مجھے کسی نے بات کر دی، کیسے کی، میرا ایک مقام ہے، میری شہرت ہے، میرا عہدہ ہے، میرا سٹیٹس ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھے تم۔ تو یہ وہ بات ہے، کنتم امواتا تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، بچے کی شکل میں تم آ گئے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پہلی موت کا ذکر کیا کہ کچھ نہیں تھے، تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، موت آئے گی تم پر۔ اور یہ درمیان کا پیریڈ ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، کل حسرت ہوگی، کل انسان تمنا کرے گا کاش میں کچھ نیک کام کر لیتا، کاش اس زندگی میں کچھ کر لیتا، لیکن اس وقت کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کامیاب کون ہے؟ سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے۔ امتحان کہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون ہے بہت اچھے عمل کرنے والا۔ احسن کون ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، حسن احسن اس سے بھی اوپر، بہت اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کون سا میرا بندہ بہت اچھے عمل کرنے والا۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ تو فرمایا کہ فاحیاکم تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ختم بات، مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی ختم ہوئی، دوسری زندگی کی ابتدا ہو گئی ہے، آب حیات اب شروع ہو رہی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والے۔ اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر زندہ کر کے کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا تم سے۔ تو اس اللہ کے ساتھ کفر کیسے ممکن ہے کہ جب انسان کا خالق بھی وہی ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کر دی، اور پھر وہ احسان کا بدلہ نہیں جتلا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کفر کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، هو الذی وہی ذات، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تمہیں زندگی بھی دی اور پھر اس کے لیے اس کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، سب کا سب تمہارے لیے، ثم استوى الی السماء اور پھر اس نے ارادہ کیا، توجہ کی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو بنا دیا ان کو، ان آسمانوں کو، سبع سات، سبع کس کو کہتے ہیں؟ سات کو، سماوات یا سما ہم نے پڑھا تھا نا، اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات، تو بنا دیا سات آسمان،
کر دیا ان کو، بنا دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زمین میں ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ حلال ہے، پیدا تمہارے لیے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا بھی ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان کو تم نے اختیار کرنا ہے، جن کو حرام کیا ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کو بنا دیا، آسمان کی توجہ کی اور ان کو بنا دیا۔ کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو دوبارہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ کلاس میں حاضر ہوں گے، دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ اس دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے کسی خیر کے کام پر تو اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ آپ دعوت دیں گے، وہ آدمی کلاس میں سنے گا، قرآن کو پڑھے گا، سیکھے گا، جیسے اس کو اجر و ثواب ملے گا تو آپ کو اس کے برابر ملے گا۔ تو کیا خیال ہے، آپ ڈبل اجر لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو آپ نے خود کلاس پڑھنی ہے اور دوسرا کسی کو لے کر آنا ہے، تو کتنے اجر ہو جائے گا؟ 2 اجر، ڈبل اجر۔ اور یہ بڑی غنیمت ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ کلاس میں آ گیا، اس نے قرآن کو سمجھ لیا، اس کی زندگی پلٹ گئی، اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، قرآن کو اس نے سیکھ لیا، تو جب تک وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس نے اگر آگے سکھانا شروع کر دیا پھر بھی آپ کی نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو یہ بڑا ہی بہترین سودا ہے، تو اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے آپ واٹس ایپ پہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ لوگ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔